تصور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی۔ ایک طرف نعرہ نمرود اور اس کے وہ چیلے چپاٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا سبحان اللہ، جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے ہچکولے لگا رہا تھا۔ بالا آخر نبی موصوف بے دھڑک آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ آگے آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے۔ سچ ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ پھر تصور میں لائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے جہاں نہ آدم ذات، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، نہ کوئی قریب اور عزیز، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا اور نہ کوئی راہگیر، جہاں نہ اپنوں کا معلوم نہ بیگانوں کی خیر خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور بچے کو اس جھلستی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پینے سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ بالکل بھی نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیر خوار بچے کا کیا حال ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور حکم کو تجسمی شکل دینے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے منھے بیٹے پر اس وحشتناک وادی میں کیا گزری ہوگی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تاریخ کا ہی ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی فدائیت کا ایک مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیر خوار بچہ جب دیوار کعبہ سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں ہے۔ اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں کبھی صفا کے چکر لگاتی تو کبھی مروہ کے چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ تاآہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا سبحان اللہ، جو زمزم کے نام سے مشہور ہے اور اس وقت سے آج تک اسی طرح جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ فدائیت کا یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کا کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کیا دکھتا ہے کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہی ہوتا تھا، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی قلق ہوا، کیونکہ ان کا قلب حب خدا سے سرشار تھا۔ بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا، تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ یہاں کسی شخص کے دل میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدائے حکم کی تعمیل کرنا بیٹے کے اتباعی جواب پر منحصر تھا۔ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے صلاح و مشورے میں بہت سارے اسرار بناتے تھے۔ پہلی حکمت تو یہ بتائی جاتی ہے کہ ان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ ولولہ کس حد تک ہے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے، نیز ان کے حوصلے کو پرکھنا اور جانچنا مقصود تھا۔ دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اسے قبول کریں گے تو مستحق اجر ہو جائیں گے۔ تیسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ عین ذبح کے وقت ممکن تھا کہ محبت پدری، محبت طبی اور تقاضائے انسانی فعل معمول میں آڑے نہ آ جائے۔ اس وجہ سے نبی موصوف نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ خود اللہ رب العزت نے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ سے اشارہ فرما دیا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان
قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ بالغ ہو چکے تھے۔ آپ تصور کیجئے یہ جذبہ، یہ قربانی اور یہ فدائیت کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، یہ اقدام فداتاری کی چھری تلے گردن رکھ دی اور خلیل و ذبیح دونوں نے اپنا اپنا حق ادا کر دیا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آزمائش میں پورے کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ ادائے قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا، جسے امت مسلمہ ہر سال مناتی ہے۔ اور قربانی میں در حقیقت مسلمانوں کے اس عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سچ لکھا مولانا محمد یوسف کاندھلوی نے، اسلام جب بھی چمکا ہے قربانیوں سے چمکا ہے، آج بھی چمکے گا، قربانیوں سے چمکے گا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا درس دیتا ہے۔ بے شک جو اللہ کی رضا میں راضی ہوا وہی کامیاب ہوا۔ اسلام کے لیے قربانیاں ہوں تو یہ دشمنوں کے گھیرے میں بھی چمکتا ہے اور جب قربانیاں نہ ہوں تو اپنی بادشاہت میں بھی مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ میں جذبہ احسان و قربانی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔